حامدا ومصليا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ الی آخر الحدیث رواہ البخاری۔ محترم حضرات، کتاب و سنت کے اندر جگہ جگہ والدین کے حق کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، بلکہ قرآن مجید کے اندر اکثر مقامات پر جہاں اللہ کے حق کا تذکرہ ملتا ہے، اللہ کے حق کے تذکرے کے بعد فوراً ہی والدین کے حق کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کا حق ادا کرو اور اپنے والدین کا حق ادا کرو۔ جیسے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے کہا تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کا خیال کرنا، والدین کا ادب و احترام کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی بات نہ مان سکے، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی بات کیا مانے گا۔ دنیا کے اندر کہ جس کے ذریعے سے وہ پیدا ہوا، جب اس ذریعے کو وہ تسلیم نہیں کر رہا ہے صحیح طور پر، تو پھر اللہ رب العالمین کو صحیح طور پر وہ کیا تسلیم کر سکے گا۔ اس لیے میں والدین کے پورے حق کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں درس حدیث کے اندر مختصراً، کہ آج ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، دعاؤں میں کمی آ گئی ہے، اور زیادہ دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ۔ جب بھی دعا کریں اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں۔ دعاؤں میں اکثر ہم والدین کو بھول جاتے ہیں، ہمارے جو اپنے ٹینشن ہوتے ہیں، اپنے جو مسائل ہوتے ہیں، اپنی ضروریات ہوتی ہیں، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ سے ان ضروریات کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن والدین کو بھول جاتے ہیں۔ والدین زندہ ہیں، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر مہربانی کی تھی، رحم فرمایا تھا، ان کو خیریت سے رکھ۔ اللہ رب العالمین گرچہ تھوڑے الگ ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، ڈانٹتے ہیں، بولتے ہیں، الگ الگ مسائل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ بزرگی ایک بچپنا ہے، جس طرح بچپنے میں آدمی کچھ بھی کرتا رہتا ہے، ایسے بزرگی میں بھی کچھ بھی کرتا رہتا ہے۔ تو آدمی اس چیز کو لائٹ لے، کیونکہ ماں باپ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہیں۔ جس طرح کہا گیا ماں کے تعلق سے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ایسے ہی باپ کے تعلق سے بھی کہا گیا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک بیچ کا دروازہ ہے۔ اب تم میں سے جو شخص چاہے وہ دروازے کو لے، جو چاہے نہ لے۔ تو اسی لیے والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اگر والدین نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، تب بھی ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، دیگر مومنوں کو بخش دے حساب والے دن۔ اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں مقام دے۔ اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر والدین کا انتقال جو ہے شرک پر ہوا ہے تو پھر نہیں کر سکتے ہیں، شرک پر ان کی زندگی مشرکانہ تھی، شرک پر ان کا انتقال ہوا ہے، تب دعا نہیں کر سکتے ہیں، نہیں تو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ذرا خود ہی سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ آدمی مر جاتا ہے مگر کچھ ذرائع ایسے ہوتے ہیں، 3 ذرائع کہ جن کے ذریعے سے مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا، صالح اولاد، کہ آدمی مر جاتا ہے، صالح اولاد چھوڑ کر گیا، وہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اب ہم اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں اور ہم دعا ہی ان کے واسطے نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کیسے صدقہ جاریہ؟ ان کے واسطے بھی دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔